بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام، کہ غلام کا بدن جو ہے وہ سوز عمل سے محروم ہے۔ سوز عمل، سوز کہتے ہیں جلنے کو، ویسے سوز عمل، عمل کا سوز، عمل کی حرارت۔ انسان کے جب آپ حرکت کریں گے تو جسم میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، تو اسی کو اقبال نے سوز عمل کہا ہے۔ تو غلام کا جو جسم ہوتا ہے وہ عمل کی حرارت سے محروم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس نے غلام ہے وہ آقا کے کہنے پر اٹھے گا، بیٹھے گا، تو وہ جو ایک کسی مقصد کو پانے کے لیے جو جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک حرارت پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس کے جسم میں، جو اس کو مزید مہمیز کرتی ہے آگے بڑھانے پر، تو وہ غلام اس چیز سے محروم ہوتا ہے کہ ہے مرور۔ مرور کہتے ہیں گزرنے کا عمل، غلاموں کے روز و شب پہ حرام، کہ غلاموں کا جو دن رات ہے اس پر گزرنے کا عمل حرام ہے۔ یعنی کہ یہ تو وہ کیا تھا کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو وہ تو خود ہی انہی سے ہی دن رات ترتیب پاتے ہیں۔ دن اور رات جو ہے وہ ان کے عمل سے مرتب ہوتے ہیں۔ تو مردان حر یا ایمان والے یا ظاہر ہے جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرے گا، وہ اس کے غلامی سے نکلنے کے لیے جو جد و جہد کرے گا، بے شک اس میں وہ سمجھے گا کہ اگر موت بھی آ جاتی ہے تو وہ شہادت ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے دن رات گزر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ہر عمل، ہر ان کی پلاننگ جو ہے وہ اس کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح وقت ان کے لیے اسی ترتیب سے گزر رہا ہوتا ہے۔ لیکن غلام کے لیے تو وقت رک جاتا ہے، اس کے لیے دن اور رات ایک جیسے ہیں۔ مالک انہیں اگر ساری رات جگائے کسی کام کے لیے تو انہیں رات کا آرام یا رات کی جو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہے تو وہ اس سے وہ فیض یاب تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے لیے رات اور دن یکساں ہیں، کیونکہ مالک کی مرضی کے مطابق ہی ان کا سونا جاگنا طے پاتا ہے، ان کا عمل کرنا۔ لیکن جو آزاد مرد ہیں ان کے لیے وقت، لمحے، گھڑیاں، روز، شب، یہ ایک گزرتے ہوئے وقت کی طرح ان کی زندگی کے جو منصوبہ بندی ہیں ان میں شامل ہیں۔ تو اگلا شعر ہے کہ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ اگر اس صورتحال میں ہمارے یہ جو امام ہیں اگر یہ طویل سجدے کرتے ہیں تو کیا تعجب ہے، کیونکہ ورائے سجدہ، سجدے کے علاوہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ انہوں نے تو کھانا ہے، پینا ہے، اور ان کو جو جس طرح محدود کر دیا گیا ہے تو انہوں نے اپنے وقت تو گزارنا ہے۔ تو ان ایسے حالات میں اگر وہ لمبے طویل سجدے کر بھی رہے ہیں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ انگریز جب آئے تھے تو انہوں نے اس طرح کی پلاننگ کی تھی کہ یہاں کے لوگوں کی جو فکر تھی اس کو روک دیا گیا تھا، فکری لحاظ سے ان میں ارتقا نہ ہو، ان کو عملی میدان میں پیچھے رکھا گیا۔ زندگی کے مختلف جو ایسے شعبے ہیں جس میں انسان کی تخلیقی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، فکری صلاحیتیں ابھرتی ہیں، وہاں سے خاص طور پر مسلمانوں کو ہٹا دیا گیا، علم کے دروازے بند کر دیے گئے، بڑے بڑے عہدے اور مناصب ان سے چھین لیے گئے، اور ان کی ظاہر ایک انسان کے پاس ذہانت ہو بہت زیادہ، سادہ سی مثال لیں کہ اس کے پاس علم ہو، اس کے پاس ذہانت ہو یونیورسٹی میں پڑھانے کا، اور اس کو پابند کر دیا جائے کہ تم نے پرائمری کلاس کو ہی پڑھانا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اس کا لیول جو ہے وہ خود نیچے آتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کا جو ذہن جو ہے وہ ایک ترقی کر رہا تھا، اس کو نہ صرف بریک لگ گئی بلکہ وہ ریورس ہو گیا۔ اور اس سے کیا ہوا کہ پھر اس کا وہ ظاہر ہے یونیورسٹی میں پڑھانے والے کو پرائمری میں پڑھانا پڑے تو وہ بچوں کو کتنی دیر پڑھائے گا، باقی وہ فارغ ہی فارغ ہے۔ تو پھر اس کا کیا ہے کہ پھر وہ دوسری مصروفیات بھی جب اس کی نہیں ہیں، یہ ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں، ورنہ
کہ خدا نخواستہ کہ پرائمری کو پڑھانے والے اتنے بیکار بھی نہیں ہوتے. یہ ایک بتا رہی ہوں کہ ایک اس لیول کے بندے کو اتنے چھوٹے لیول پر جب لے کر آئیں گے اور پھر اسے کہیں گے کہ اس سے زیادہ نہ تم نے سوچنا ہے، نہ کوئی علم حاصل کرنا ہے، نہ آگے تم نے جانا ہے، تو پھر اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. تو پھر وہ کیا ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام. خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو. اب اس مصرے میں اقبال جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہند کے اماموں کو نصیب کرے کیا چیز، وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام، کہ وہ ایسا سجدہ ان کو نصیب کرے کہ جس میں ملت کی زندگی کا پیام ہو. اب وہ سجدے ایسا سجدہ، اب سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہی سب سے اعلیٰ افضل ہے اور وہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کو سب سے افضل مانتے ہیں. تمام دنیا کا خالق و مالک وہی، اور جو کچھ مل رہا ہے اسی کی وجہ سے مل رہا ہے. تو یہ ایمان کے استحکام کے لیے تو ہمارے جو، اب یہاں اقبال ایک گہری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں جنہوں نے لوگوں کو احساس دلانا ہے، ان کی اسلام کی عظمت دل میں پیدا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور سب سے بڑھ کر توحید کا درس دینا ہے. اگر وہ خود اس طرح کے ہو جائیں کہ وہ لوگوں کے دل میں ایمان اور یقین کی طاقت، ایمان اور یقین کی کیا کہنا چاہیے، ایمان اور یقین کا جذبہ پیدا کر دیں، تو پھر وہ کیا ہے کہ انسان کسی کی غلامی نہیں کر سکے گا، مسلمان غلامی نہیں کر سکے گا. ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے. غزوہ بدر میں دیکھیں کہ 313 افراد کا مقابلہ، 313 افراد جن کے پاس آلات جنگ بھی اتنے نہیں تھے، صرف ایمان کی طاقت تھی، اور انہوں نے اپنے سے کئی گنا تعداد میں بھی زیادہ، طاقت میں بھی زیادہ، اسلحے میں بھی زیادہ لوگوں کو کیسے شکست فاش دی تھی. تو ایمان کی طاقت جو ہے، اب مسلمان یہ دیکھیں 35 کروڑ افراد تھے ہندوستان میں، اور تقریباً 40,000 لوگوں نے آ کر ان کو کیسا غلام بنایا اور کیسی غلامی کی، ان کو غلامی پر آمادہ کیا کہ ابھی تک ہم اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں. اور اس غلامی سے ہم اس وقت نکل سکتے ہیں جب ہم اپنے سجدوں کو طویل کرنے کی بجائے اللہ کو واحد مان کر اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اگر ہم ایسے ہو جائیں کہ کسی کو خاطر میں نہ لائیں، تو پھر یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی جو نماز پڑھیں گے تو ہماری توجہ، ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل سے اعتراف کرتے ہوئے ہماری کنسنٹریشن ہوگی اللہ کی طرف. لیکن اب جو ہماری دعائیں ہیں، ہمارے سجدے ہیں، وہ ظاہر ہے کسی دنیاوی خواہش کے لیے یا دنیاوی پریشانی سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں. تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ موبائل میں ریکارڈنگ کا یہ مسئلہ ہے کہ بار بار کال کوئی آتی ہے تو ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو میں اس لیکچر کے دوران کوئی 10 دفعہ جو ہے وہ کال اٹینڈ کرنے کی وجہ سے بڑی ڈسٹرب ہوئی ہوں. تو کل انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مزید پڑھاؤں گی. السلام علیکم.